نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، تذکرہ چل رہا ہے سورۃ الکہف کی تفسیر کا۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ پروردگار عالم نے مشرکین مکہ کے سامنے ایک واقعہ بطور مثال بیان فرمایا، اس لیے کہ مشرکین مکہ اپنے مال و دولت کی وجہ سے گھمنڈ اور تکبر کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنے کا حکم دیا تاکہ اس واقعے سے وہ سبق سیکھیں کہ مال و دولت کی زیادتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر اترایا جائے، تکبر کیا جائے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ چنانچہ گزشتہ آیات میں یہ بیان ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، مال و دولت والے تھے۔ ایک بھائی نے مال و دولت کی محبت میں گرفتار ہو کر کفر اور شرک و گمراہی والا راستہ اختیار کیا، تکبر کیا اور اتراتا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو انگور کے جو دو باغ عطا فرمائے تھے اس کے اندر جب داخل ہوتا تھا تو اپنے بھائی کو طعنے وغیرہ دیتا تھا، اپنے اسلامی بھائی سے کہتا تھا کہ دیکھو میں مال و دولت میں اور افراد میں تم سے زیادہ ہوں، اور یہ باغ، یہ مال و دولت میرے پاس ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اگر بالفرض قیامت آ جائے اور میں پروردگار عالم کے پاس جاؤں گا تو مجھے امید ہے کہ اس دنیا میں جتنا مجھے ملا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے وہاں ملے گا۔ اس کا اسلامی جو بھائی تھا اس نے اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کو سمجھاتا رہتا تھا، بات کرتا تھا۔ آج اسلامی بھائی کی گفتگو کا ذکر ان آیات کے اندر ہے۔ چنانچہ اس کا بھائی کہتا ہے اس سے، اس کا ساتھی جو اسلامی ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال له صاحبه، کہا اس کے ساتھی نے، اسلامی بھائی نے، وهو يحاوره، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کرتا ہے ایسی ذات کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کے قطرے سے بنایا، اور پھر تجھے مکمل انسان بنایا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو تمام انسانوں کی پیدائش بھی مٹی کے ساتھ وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ جس پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے وہ پانی کا قطرہ جس خون سے بنتا ہے، اور وہ خون جس غذا کو کھا کر کے بنتا ہے، وہ غذائیں مٹی میں تیار ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اس نے اللہ رب العزت کے احسان کو یاد دلایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے، تجھے مکمل انسان بنایا۔ اپنی پیدائش کو دیکھو، اپنی خلقت کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین ڈھنگ سے، کتنا خوبصورت اور بنا سنوار کر کے اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تیری آنکھ جہاں پر ہونی چاہیے وہیں پر ہیں، ہاتھ کو ناپ کر کے دیکھو، کوئی چھوٹا بھی نہیں، کوئی بڑا بھی نہیں، انگلیاں اپنے اعتدال میں بنائی، ہر چیز مکمل اعتبار سے صحیح ڈھنگ سے اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو اس کا احسان مان کر کے اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اس کے بعد اسلامی بھائی نے اپنے عقیدے کو بیان کیا، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور اس نے نصیحت کے طور پر یہ بات کہی کہ تم جو اپنے انگور کے باغ کے اندر داخل ہو رہے ہو اور تکبر کر رہے ہو، مجھے طنز دے رہے ہو، تمہیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے
اس وقت میں تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو طاقت حاصل نہیں ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ایسا جملہ ہے کہ اگر نظر بد لگنے کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو اور یہ پڑھ لیا جائے تو نظر بد نہیں لگتی۔ اگر کسی کو بری نظر لگ گئی ہے تو یہ پڑھ کر اگر اس کے اوپر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، کیا میں تمہیں جنت اور عرش کا خزانہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت اور عرش کا خزانہ ہے، اس لیے ان کا ورد بھی کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے مکانات پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے دروازے کے اوپر ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایمانی بھائی نے اپنے کفر اور شرک والے بھائی کو نصیحت کی کہ جب تم باغ میں داخل ہوتے ہو تو تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے یہ مال و دولت اللہ رب العزت کی چاہت سے ملا ہے۔ آگے اس نے کہا ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں تم سے مال میں اور اولاد میں کم ہوں، حقیقت یہی ہے کہ مالداری میں تم سے کم ہوں، تم سے کم میرے پاس دولت ہے، افراد تم سے کم ہیں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، بس مجھے امید ہے اپنے پروردگار عالم سے کہ ہو سکتا ہے مجھے تیرے باغ سے بہتر چیز عطا فرمائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں مجھے اس سے بھی بہترین چیز عطا فرمائیں، وہ بڑی طاقت اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور بھیج دیں تیرے باغ کے اوپر آسمان سے کوئی آفت، کوئی عذاب، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور اس باغ کو بالکل چٹیل میدان کر دیں۔ وہ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں کہ تکبر اور اترانے والے کے تکبر کو خاک میں ملا دیں، اس بات کی طاقت رکھتے ہیں۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، یا زمین کا جو پانی ہے یہ گہرائی میں لے کر کے چلے جائیں بس اس کو تو باہر نکالنے کی طاقت نہ رکھ سکے۔ ابھی تمہیں جو ہے اس چیز کے اوپر گھمنڈ ہے کہ تمہارے باغ کے درمیان میں نہر جاری ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس پانی کو زمین کے اندر اتار دیں، گہرائی میں لے جائیں اور پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کی مال و دولت کو عذاب کے گھیرے میں لے لیا۔ ایک دن آیا اور رات کے وقت میں عذاب آیا آسمان سے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، صبح کے وقت میں جب وہ اپنے باغ میں گیا تو اس کا باغ جو ہے اپنے چھپروں کے اوپر گرا ہوا پڑا تھا، اس کی فصل تباہ و برباد ہو چکی تھی، اور اس بات کے اوپر وہ اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا اس چیز کے اوپر کہ اس کا مال و دولت سب تباہ و برباد ہو گیا۔ فَأَصْبَحَ، صبح کی اس نے يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا اس چیز پر جو اس نے اپنے باغ میں خرچ کیا تھا، لاگت لگائی تھی، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور اس کا باغ اپنے چھپروں کے اوپر گرا ہوا پڑا تھا۔ وَيَقُولُ، اور وہ یہ بات کہہ رہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اس لیے کہاوت مشہور ہے اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب اس کے پاس مال و دولت تھی، اللہ رب العزت نے انعامات دیے تھے، اس وقت میں اس کو اترانا نہیں چاہیے تھا، گھمنڈ و تکبر کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، شکر گزاری سے کام لینا چاہیے تھا۔ اور دنیا کا دستور یہی ہے، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کے تکبر کو، گھمنڈ کرنے والے کے گھمنڈ کو خاک میں ملانا اچھے سے جانتے ہیں۔ اور انسان کو جب اللہ تعالیٰ مال و دولت دیتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں،
تو اس کا مطالبہ ہے کہ اس پر شکر گزاری کی جائے، اللہ رب العزت کے احسانات کو پہچانا جائے، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں مال و دولت کے اوپر جو اللہ رب العزت نے حقوق رکھے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا واقعہ بیان فرمایا، وہ بھی بڑی عبرت کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک جو ہے گنجا تھا، اور ایک کو برص کی بیماری تھی، سفید داغ کی بیماری تھی، اور ایک پیدائشی اندھا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے گنجے کے پاس گیا اور اس سے حال چال معلوم کیا اور اس کی خواہش معلوم کی۔ گنجے نے کہا، میری خواہش یہ ہے کہ میرے سر کے اوپر بال اگ جائیں، لوگ گنجا کہہ کر کے چڑھاتے ہیں، مجھے برا لگتا ہے، اس لیے اگر بال اگ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور تنگ دستی کی زندگی گزر رہی ہے، اگر تھوڑا بہت مال و دولت مل جائے تو بہت اچھے سے زندگی گزرنے لگ جائے۔ اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بال بھی عطا فرمائے، اور اس فرشتے نے اس کو ایک اونٹنی عطا کی، اور اس اونٹنی میں بڑی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، یہاں تک کہ اس کا مال و دولت بڑھتے بڑھتے اس کے پاس بے شمار جانور ہو گئے۔ وہ فرشتہ جو ہے برص کی بیماری والے کے پاس گیا، اس سے بھی یہی کہا، اس نے بھی یہی کہا کہ میں بیماری کی وجہ سے پریشان ہوں، اور ایسی بیماری ہے کہ لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، ساتھ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اگر یہ بیماری صحیح ہو جائے اور تنگ دستی کی مفلسی کی زندگی ہے، اگر تھوڑا بہت مال مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو صحیح کر دیا، اور اس فرشتے نے اس کو ایک گائے عطا کی، اور اس گائے میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس کے پاس رفتہ رفتہ بہت سارے جانور ہو گئے۔ وہ فرشتہ جو ہے اندھے کے پاس گیا، اندھے سے بھی یہی بات کی۔ اندھے نے کہا، آنکھیں نہیں ہیں، میں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا نہیں دیکھ سکتا، اگر آنکھیں واپس آ جائیں اور تنگ دستی کی زندگی ہے، کچھ مال مل جائے تو زندگی اچھی گزرنے لگ جائے۔ اس فرشتے نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ بھی صحیح کر دی، اور اس کو فرشتے نے ایک بکری دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بکری میں اتنی برکتیں رکھیں کہ اس کے پاس جو ہے رفتہ رفتہ بہت سارے جانور ہو گئے۔ یہ تینوں اپنے علاقے کے اندر اتنے مالدار اور رئیس ہو گئے کہ ان کی مالداری اور ان کے مال و دولت کے چرچے ہونے لگے۔ کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو امتحان کے لیے بھیجا کہ جاؤ دیکھو میرے بندے جو ہیں میری نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ فرشتہ سب سے پہلے گنجے کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد کرو، میں جانتا ہوں کہ تو پہلے مالدار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و دولت عطا فرمایا۔ گنجا غصے میں ہو گیا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے فقیر و غریب کہنے والے؟ میں تو پیدائشی مالدار ہوں، پیدائشی اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا کیا ہے، اور میں کچھ بھی تجھے نہیں دیتا۔ بھگا دیا۔ فرشتے نے دعا کی، جیسا تو تھا اللہ تعالیٰ واپس سے تجھے ویسا ہی کر دے۔ واپس سے گنجا ہو گیا اور سارا مال اس کا ختم ہو گیا۔ فرشتہ جو ہے برص کی بیماری والے کے پاس گیا، اس سے بھی اللہ کے نام پر مانگا کہ محتاج ہوں، تنگ دست ہوں، غریب ہوں، میری مدد کرو، اور میں جانتا ہوں تو پہلے مالدار نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے مال عطا کیا، میرے اوپر خرچ کرو، احسان کرو۔ اس نے بھی یہی کہا کہ میں تو پیدائشی خاندان سے مالدار ہوں، میرے باپ دادا مالدار تھے، اور میں وراثت میں بہت سارا مجھے مال ملا۔ اس نے بھی بھگا دیا۔ فرشتے میں نے ان کے لیے بھی دعا کی کہ تو جیسا تھا اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے۔ واپس سے بیماری واپس آ گئی اور سارا مال، اس کی ساری دولت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد فرشتہ جو ہے اندھے کے پاس گیا، اور اندھے کے پاس جا کر کے یہی کہا، محتاج ہوں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد کرو، میں جانتا ہوں تو پہلے ایسا نہیں تھا، غریب تھا۔ یہ جب الفاظ اندھے نے سنے تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور کہنے لگا کہ فلاں تم صحیح کہتے ہو، میں پہلے غریب تھا، مفلس تھا، اندھا تھا، کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا، میرے پاس مال و دولت نہیں تھا، ایک اللہ کے بندے نے میرے لیے دعا دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ اب تم اس کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا جتنے بھی مال و دولت ہے، یہ جانور ہیں، ان میں سے جتنا چاہو لے لو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا۔
فرشتے نے کہا مبارک ہو، امتحان میں تم کامیاب ہو گئے ہو، میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم تینوں کی آزمائش کے لیے مجھے بھیجا تھا، تمہارے 2 ساتھی ناکام ہو گئے اور پچھلی زندگی میں ان کو واپس کر دیا گیا ہے اور تم کامیاب ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت اگر کسی کو مال و دولت عطا فرماتے ہیں تو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں کہ مال کے اوپر بندہ حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 انگور کے باغ عطا فرمائے، کھجور کے پیڑ عطا فرمائے، اس کے باغ میں کھیتی ہوتی تھی، باغ کے درمیان سے نہر اللہ تعالیٰ نے جاری کی تھی، اللہ تعالیٰ کا چاہتے تھے کہ بندہ جو ہے میری عبادت کرے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ شرک کرنے لگ گیا، کفر کرنے لگ گیا، اترانے لگا، گھمنڈ کرنے لگا۔ تو پھر جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب بھیجا تو سب کچھ اس کا مال و دولت ختم کر دیا۔ اب افسوس کے مارے کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا۔ اس کو بہت اپنے افراد کے اوپر ناز تھا کہ میرے پاس کنبہ زیادہ ہے، میرے افراد زیادہ ہیں، میرے اولادیں زیادہ ہیں۔ اب وہ جماعت کہاں چلی گئی؟ اللہ کے مقابلے میں مدد کر کے دکھائے۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود انتقام لے سکتا تھا، اور نہ وہ خود انتقام لے سکا۔ اللہ تعالیٰ سے بدلہ کون لے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوقات پر سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے ہیں، اس سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے، اس سے کون انتقام و بدلہ لے سکتا ہے؟ بہرحال اس واقعے سے مشرکین مکہ کو سبق سکھلانا مقصود تھا کہ جس مال و دولت کے نشے میں اور سرداری کے نشے میں آ کر تم ان غریب و غربا کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہو، یہ مال و دولت، یہ سرداری اترانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہیں تو کبھی بھی سرداری ختم ہو سکتی ہے اور مالدار غریب ہو سکتا ہے۔ اس لیے تمہیں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اگر اللہ کی عبادت کرو گے، شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی گزارشات کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔